شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہابی ہو اور بد زبان نہ ہو نہیں سکتا۔ وہابی ہو جھوٹا نہ ہو نہیں سکتا، بلکہ امام المناظرین مولانا سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہابی تے جھوٹ دونوں بھن بھرا نے، چاہے وہ چھوٹا وہابی ہو یا بڑا وہابی ہو، یعنی بڑے وہابی سے مراد غیر مقلدین ہے اور چھوٹے وہابی سے مراد دیوبندی۔ یہاں یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے المہند علی المفند، یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ لکھنے والا ان کا مولانا خلیل احمد سہارنپوری المتوفی 1346 ہجری۔ اس سے سوال ہوا کہ کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے خلیل احمد سہارنپوری نے یہ کتاب المہند علی المفند کے اندر یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 49 پہ کہتے ہیں ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ واہیہ کا خلاف مصرح ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ آخر پہ کہ اگر کوئی شخص ایسی واہیات خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باندھے وہ بے اصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کسی کتاب میں بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں لکھا ہوا، جو کہے جو اس بات کا قائل ہو وہ دائرہ ایمان سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص ایسی واہیات خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باندھے وہ بے اصل ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کہتا ہے جی اگر کوئی شخص ایسی خرافات ہماری جانب منسوب کرے تو اسے ہماری تصنیفات میں موقع محل بتانا چاہیے، تاکہ ہم ہر سمجھدار منصف پر اس کی جہالت و بد فہمی اور الحاد و بددینی ظاہر کریں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ کفری عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور کہتے ہیں جی ہماری کتاب میں تو ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں المہند علی المفند صفحہ نمبر 49 اور 50 پر یہ پورا سوال اور سوال کا جواب جو ہے موجود ہے۔ اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے یہ لکھا ہے، اور واقعی یا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ یہ لیں، یہ آپ دیکھیں، یہ تقویۃ الایمان، ذرا اس پر فوکس کریں، یہ ہے تقویۃ الایمان، لکھنے والا حضرت شاہ اسماعیل شہید، دیوبندیوں کا اسماعیل شہید۔ اس کے صفحہ نمبر 92 پر یہ لکھ رہے ہیں کہ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی اسی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیر، شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، اور ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم دیا، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ یہ جی یہ کہتے ہیں جی کس کا عقیدہ، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں ذرا صفحہ نمبر 92 پر، یہ دیکھیں تقویۃ الایمان، ٹھیک ہے جی، تقویۃ الایمان ہے، اور یہ صفحہ نمبر 92 پہ ان کی بونگی کو آپ خود ملاحظہ کریں، دیکھیں آپ۔ اور المہند کے اندر کیا لکھ رہے ہیں؟ نہیں جی ساڈا تو عقیدہ ہی کوئی نہیں، ساڈے تو کسی بزرگ نے لکھا ہی کوئی نہیں، ایسا لکھنے والا تے کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اور بھائی
لکھا بھی تمہارے بزرگوں نے. یہ پڑھو ذرا, یہ پڑھ لو ذرا اپنی آنکھیں کھول کے, کس نے لکھا ہے, کون اس عقیدے کا قائل ہے, تمہاری کتابوں میں واقعی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو ذرا آنکھیں کھول کر. ایسے ہی ہم کسی پر بہتان نہیں لگاتے, تمہاری کتابوں میں یہ تمہارا عقیدہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں تقویۃ الایمان کے اندر. اور یہ المحند المفند جو ہے یہ بھی دیکھیں, یہ بھی آپ کی ہے, مکتبۃ العلم سے چھپی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کی ہیں کتابیں, میری نہیں. عقیدہ بھی آپ کا ہے, میرا نہیں. تو خدا را لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز رہیں اور لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ